سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ایک پولیٹیکل سچویشن بنتی جا رہی ہے اس میں آپ کو جو پی ٹی آئی کا سٹانس ہے وہ کیسا دکھائی دے رہا ہے، جس میں وہ ملاقات بھی کر رہے ہیں اور ملاقات کے بعد بیانات بھی دے رہے ہیں؟ دیکھیے، اس ملاقات سے ایک فائدہ تو یہ ہوا ہے واضح طور پر کہ جس طرح اس ملاقات کے بعد بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ نے آ کر ان کی صحت کے بارے میں اچھی اور خوشگوار خبر جو ہے وہ دی کہ وہ بالکل صحت مند ہیں اور ان کی صحت کے والے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس سے جو ہے ایک فائدہ یہ بھی اس کے ساتھ ہو گیا کہ پھر جو افواہ ساز فیکٹریاں جو جہاں سے ہمیں دہشت گردی افغانستان سے جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ پہنچتی تھی، اسی طرح ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے وہ بھی اس بار جو ہے وہ افغانستان سے ہی پاکستان آتے ہوئے نظر آئی۔ تو اسی طرح جو دہشت گردی میں جو سپانسرشپ ہے بھارت کی، وہاں سے ہی اس طرح کی افواہیں جو ہیں ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ تو یہ افواہ ساز فیکٹریاں جو ہیں یہ تو اس ملاقات سے فوری طور پر بند ہوں گی۔ اور اگر اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ کیا جاتا یا کسی غیر جانبدار وفد کو ہی بھیج دیا جاتا جیل میں، تو اس طرح کی خبر اگر پہلے ہی آ جاتی تو شاید یہ افواہیں پہلے ہی دم توڑ جاتی۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا دیکھیے کہ ایک یہ بھی تھا کہ سارا جو اس وقت ماحول بن چکا تھا، کیونکہ 4 نومبر کے بعد کوئی جو ہے وہ ملاقات نہیں ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے سارا جو ماحول تھا، ساری جو فضا تھی، وہ شاید لگتا تھا کہ اسی ملاقات کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی ایک اچھا کردار ادا کیا، اور یہ جو ماحول اس طرح کا بن رہا تھا تناؤ والا ایک ملاقات کے معاملے پر، ملاقات تو کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ لیکن اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے جو فیصل واڈا نے بات کی ہے کہ اب دیکھیے کہ یہ جو ملاقات ہوئی تھی یہ مشروط طور پر ہوئی تھی، اور اس میں دیکھیے کہ وہ جو شرائط تھی ملاقات کی ان پر کس حد تک عمل کیا گیا ہے، اور جس طرح گفتگو پھر جو ہے جس طرح ہمارے مشیر وزیر اعظم پاکستان رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ملاقات شرط میں اس ملاقات کے لیے جو شرائط ان میں یہ بھی ہے کہ باہر آ کر پریس کانفرنس نہیں ہوگی۔ اچھا، وہ اس چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں نا پی ٹی آئی والے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر کوئی سیاسی گفتگو ان کی جانب سے نہیں کی گئی، تو اس کے بعد کی تو پھر بعد کی باتیں ہیں۔ فیصل واوڈا کیا آپ نے ذکر کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آج کی ملاقات ہے ان کے مطابق وہ بھی شاید نہیں ہوگی، کیونکہ پہلی ملاقات میں ان شرائط کا دھیان نہیں رکھا گیا، تو اب آگے ملاقات بند ہو جائے گی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب آگے ایسا ہونے والا؟ اور فیصل واوڈا کا جو بیان تھا ایکس پر خاص طور پر، اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی اس اگلی جو ملاقات ہے اس کے لیے بھی شاید نئے سرے سے کوئی شرائط جو ہیں وہ طے کرنا پڑیں۔ اور اس میں دیکھیے کہ ملاقات میں جو باہر آئی ہیں چیزیں، وہ سارا پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا وہی جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے باہر آیا ہے، اور جس طرح آپ نے ٹویٹ کا بھی ذکر کیا تو اس میں بھی سارا پولیٹیکل ایجنڈا ہے، اور حکومت چاہتی ہے کہ یہ جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے یہ ان ملاقاتوں سے جو ہے وہ دور رہنا چاہیے۔ وہ تو دور نہیں ہوا، تو اس لیے لگتا ہے کہ اگلی جو ملاقات ہے اس میں بھی مشکلات آج کی ملاقات ویسے منگل اور جمعرات کو ملاقات ہوا کرتی ہے، آپ کو لگتا ہے آج کوئی ملاقات ہوگی؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان ملاقاتوں میں مشکلات جو ہیں اب وہ سامنے آ سکتی ہیں۔ اچھا، آپ نے کہا کہ مشروط یہ ملاقات کروائی گئی تھی اور اس پر عمل درآمد اس طرح سے نہیں کیا گیا۔ پی ٹی آئی کا عمل درآمد نہ کرنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھر سے وہی پریشر کریٹ کر سکتا ہے جس سے دوسری ملاقات میں کوئی آسانی پیدا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ پہلے تک قریباً ایک ماہ جو ہے ان کو کاوش کرنی پڑی اور ملاقات کی، اور انہوں نے پریشر بلڈ کیا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے تب بھی 1 مہینہ لگ گیا۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ دوسری ملاقات میں جو ہے یہ پریشر کام کر سکے گا؟ دیکھیے، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ آج کل میڈیا کے اندر جو این ڈی یو میں پی ٹی آئی کی قیادت گئی ہے، پی ٹی آئی کے ارکان پارلیمنٹ گئے ہیں، ان پر بھی پی ٹی آئی کے اندر سے ایک تنقید کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ میر جعفر میر صادق کی بات کرنا، اور آپ نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں بات کیا ہوئی۔ وہاں پر جو پی ٹی آئی کے ایک رکن قومی اسمبلی ہیں بکر سے جو ہیں وہ ان کی طرف سے وہاں پر چونکہ صدر پاکستان وہاں پر موجود تھے
اور ان سے سوال کیا گیا کہ جناب آپ تو مفاہمت کے بادشاہ ہیں، تو پھر آپ اس مفاہمت کے لیے کوئی کردار ادا کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس پر صدر پاکستان آصف علی زرداری نے ایک ہی جملہ کہا، ایک ہی بات کہی کہ مفاہمت کے سارے راستے جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے نکلتے ہیں، اور یہ جو ریلیف ملا ہے ملاقات کے لیے جو معاملہ ہوا ہے، یہ بھی جو پی ٹی آئی کی پارلیمانی لیڈرشپ ہے، ان کی جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ جو ان کے مذاکرات ہوئے، جو وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر جو پریشر بلڈ اپ ہوا، یہ اس کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنا رول بڑھائے، وہاں سے راستہ بنے گا، وہاں سے راستہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ماضی میں بھی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ پارلیمنٹ سے ہی اپنا جو ہے وہ راستہ نکالتی رہی ہیں، پارلیمنٹ میں ان کو کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے تو بدترین محاذر آئی تھی، لیکن پارلیمنٹ کے اندر پھر جو ہے دونوں قیادتوں کے درمیان ایک خاموش مفاہمت ہوئی، جس کے نتیجے میں اس وقت دونوں جماعتوں نے مل کر آئین میں ترامیم بھی کی، قوانین بھی کہیں منظور کیے، اور پھر جو ان کے مشترکہ مخالف تھے یا مشترکہ طور پر جن کو وہ سیاسی طور پر دشمن تصور کرتے تھے، جس میں سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اس وقت کے جو صدر پاکستان تھے سردار فاروق لغاری، بے نظیر بھٹو نے ان سے سیاسی انتقام لیا کیونکہ انہوں نے ان کی حکومت ختم کی تھی، اور پھر دونوں نے مل کر جو ہے سردار فاروق لغاری کو صدارت سے ہٹایا۔ صحیح، بالکل راستہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان سے ہوتا ہوا ہی جاتا ہے مفاہمت کا۔ اچھا خالد صاحب، آج جس طرح سے قومی وسائل کی صوبوں میں تقسیم کا جو نیا فارمولا ہے اس کے تحت اجلاس ہو رہا ہے 11واں، اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جو ہیں وہ شرکت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مؤثر قسم کا وہ دفاع کریں گے اپنے صوبے کے حقوق۔ نئے فارمولے کے تحت ہی سب کچھ اب ڈیسائیڈ ہوگا، ادھر بھی کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کہ یہ این ایف سی کا اجلاس جو ہے یہ 2010 کے بعد جو ہے وہ 15 سال بعد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آج کل شور بھی اٹھا ہوا ہے 28ویں ترمیم کا، اور این ایف سی ایوارڈ میں ترمیم کے حوالے سے، تبدیلی کے حوالے سے، اس میں سب سے بڑی ایک رکاوٹ جو رہی ہے جس وجہ سے 15 سال میں اجلاس بھی این ایف سی کا نہیں بلایا گیا، کیونکہ اس میں ایک شک ڈال دی گئی ہے، اور وہ شک جو ہے وہ غالباً آئین کے آرٹیکل 160 کی آگے ذیلی شک ڈالی گئی ہے کہ اب جو اس وقت این ایف سی کا ایوارڈ طے کیا جا رہا ہے، جس میں صوبوں کا شیئر جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے، وفاق کا شیئر جو ہے وہ کم کر دیا گیا تھا، تو اس میں آنے والے وقت میں بھی اس میں ایوارڈ کے تحت صوبوں کے شیئر میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، ان میں کمی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو آئین کے اندر شک ڈالی گئی 18ویں ترمیم میں، یہ رکاوٹ بنی ہوئی تھی اب تک جو ہے، جس وجہ سے عبوری جو این ایف سی ایوارڈ ہے اس کے تحت ہی سالانہ جو ہے وہ صوبوں کو وسائل دیے جاتے تھے، اور اب بھی بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ جس طرح بلاول بھٹو زرداری کا آپ کو موقف جو ہے وہ ایک سخت موقف آپ کو نظر آ رہا ہے، اور حکومت کی طرف سے بھی جو ہے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ اس پر جو ہے 28ویں ترمیم پر جو ہے اب وہ کام ہو رہا ہے۔ 27ویں سے پہلے یہ معاملہ 27ویں میں زیر بحث تھے، لیکن وہاں سے پھر جو ہے اتفاق نہ ہونے کی باعث جو ہے ان معاملات کو مؤخر کر دیا۔ اب مجھے لگتا ہے، دیکھیے کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے ملک کے اندر ہمیشہ مفاہمت کو فروغ دیا، اور وہ پارٹی کے اندر بھی مفاہمت پر یقین رکھتے ہیں، پارٹی کے باہر سیاست میں بھی مفاہمت پر یقین رکھتے ہیں، اور اسی طرح کی سوچ جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی بھی ہے۔ انہوں نے بھی عملاً مفاہمت جو ہے وہ ثابت کی ہے اپنے دونوں ادوار میں، تو مجھے نہیں لگتا کہ دونوں کے ہوتے ہوئے صدر پاکستان آصف علی زرداری اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے ہوتے ہوئے کوئی یہ مسئلہ حل نہ ہو۔ یہ مسئلہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح کوئی جو ہے اگر آئینی ترمیم پر اتفاق نہیں ہوتا تو اس طرح آؤٹ آف جو ہے کانسٹیٹیوشن جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے پہلے جو این ایف سی ایوارڈ جو ہے اسی اجلاس میں ہی آگے چل کر، ابھی تو پہلا اجلاس، ابھی دیکھیں صوبوں کے مطالبات آئیں گے، تو لیکن آنے والے وقت میں
یا تو 18 یہ ترمیم جو ہے NFC ایوارڈ کے حوالے سے ہوگی، اگر وہ ممکن نہ ہوئی تو پھر یہ NFC ایوارڈ کے لیے جو اجلاس ہو رہے ہیں ان میں ہی کو معاملہ جو ہے ہوتا ہے، کیونکہ حکومت کی طرف سے 2 فارمولے آ چکے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو افواج پاکستان کے جو اخراجات ہیں واٹر سیکورٹی کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے لیے جو حکومت کو اخراجات جو بڑھ چکے ہیں ان کے لیے 2.5% جو ہے 2.5% جو ہے کٹوتی کے بعد NFC ایوارڈ جو ہے وہ کیا جائے۔ اور دوسرا فارمولہ یہ ہے کہ BISP اور HEC کے جو اخراجات ہیں، کیونکہ BISP کا 700 ارب روپے سے زائد کا بجٹ ہے، اس کو منہا کرنے کے بعد اس کے بعد NFC ایوارڈ جو ہے وہ صوبوں کو پھر پہلے سے طے شدہ جو فارمولہ ہے اسی کے مطابق تقسیم کر کون سے درمیانی راستہ اس میں کوئی نہ کوئی مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ جو ہے وہ نکل، کیونکہ پیپلز پارٹی دیکھیے جو سب سے بڑی اس وقت سٹیک ہولڈر ہے اس نظام کے اندر، سسٹم کے اندر، میرا نہیں خیال کہ سیاست میں اگر کسی جماعت نے ماضی کے واقعات سے تلخ اب جو سیکھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے دونوں نے سیکھا ہے، یہ مجھے لڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ NFC ایوارڈ میں کون سا درمیانی راستہ نکلتا ہے خالد صاحب، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ محمد کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ جو فریقین ہیں وہ اس پر عمل درآمد بھی کریں، تو دیکھتے ہیں کہ عمل درآمد بھی ہوتا ہے کہ نہیں۔ بریک کے بعد آ جاؤں۔